بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ جلوہ افروز ہونے کی اطلاع ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آئے اور آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 ایسی چیزوں کے بارے میں دریافت کرتا ہوں جس کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، اور جنتی سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے، اور بچہ باپ یا ماں میں سے کس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسی وقت حضرت جبریل امین نے ان کے جوابات بتائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ملائکہ میں سے یہود کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رہی قیامت کی پہلی علامت تو وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب کھینچ لائے گی، اور رہا کھانا جسے جنتی سب سے پہلے کھائیں گے تو مچھلی کی کلیجی کا بچا ہوا ٹکڑا ہے، اور رہا بچے کی مشابہت والا سوال تو جس وقت مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو وہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن سلام عرض گزار ہوئے، میں شہادت بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً یہود تہمت درازی کرنے والے لوگ ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں میرے اسلام لے آنے سے متعلق بتانے سے پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھئے۔ اس کے بعد یہود آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کس طرح کے آدمی ہیں؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ وہ سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ وہ کہنے لگے، وہ ہم سب میں سب سے بہترین شخص ہیں اور ہم میں سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سلام کو اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال فرمایا تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر عبداللہ بن سلام نکلے اور ان کے سامنے آئے اور انہوں نے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، یہ ہم میں سب سے برے ہیں اور سب سے برے آدمی کے بیٹے ہیں۔ وہ عبداللہ بن سلام کو مذمت کرنے لگے، اور عبداللہ بن سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں قرآن کریم کی آیات سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ تورات شریف میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا یقینی علم تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لاتے ہی حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ بے شک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تورات میں پاتا ہوں، وہ اس طرح کہ اس میں آیا ہے کہ اے نبی، یقیناً ہم نے تجھے بھیجا گواہ اور اپنی امت کے تمام احوال و افعال پر مطلع اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ اللہ عز و جل اس نبی کو نہ اٹھائے گا یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور اس نبی کے ذریعے سے اندھی آنکھیں اور بہرے کان اور غلاف چڑھے دل کھل جائیں گے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے اس حالت میں گزرے کہ آپ نے سر پر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی، تو آپ سے پوچھا گیا جب اللہ نے آپ کو اس سے بے نیاز کر دیا ہے تو پھر آپ کو گٹھڑی اٹھانے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے آپ سے تکبر دور کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ آئیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے وصال کرے وہ خواب میں آ کر اپنا حال دوسرے کو بتا دے۔ میں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مومن کی روح آزاد رہتی ہے اور روح زمین میں جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ پھر میں ایک دن قیلولہ کر رہا تھا تو بالکل ہی اچانک حضرت سلیمان فارسی میرے سامنے آ گئے اور بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان سے دریافت کیا اور کہیے کہ وصال کے بعد آپ پر کیا گزری اور آپ کس مرتبے پر ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور میں آپ سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے رہیے، کیونکہ توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے۔ اس جملے کو انہوں نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔